ایمان قرآن میں 7ویں پارے کے شروع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نجران سے آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا کچھ حصہ سنا، ان پر کھل گیا کہ یہ دین برحق ہے۔ وہ اسی وقت ایمان لائے اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ المائدہ 83۔ اس آیت میں ایمان کو معرفت کہا گیا ہے، یعنی حق کو پہچان لینا۔ جس چیز کی پہچان ہو اسی کے لحاظ سے آدمی کے اندر تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا چونکہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے خدا کی پہچان سے آدمی کے اندر عجز اور تضرع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ نجران کے لوگوں میں جب خدا کی معرفت پیدا ہوئی، جب ان پر خدا کی عظمت منکشف ہوئی تو ان کا سینہ پھٹ گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے اختیار ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نقل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں ایمان کو علم کہا گیا ہے، یعنی جاننا، آگاہ ہونا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک جاننے کا واقعہ ہے، وہ ایک شعوری دریافت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اسی قسم کا ایک گہرا تجربہ ہے جس کو موجودہ زمانے میں ڈسکوری یعنی دریافت کہا جاتا ہے۔ ایمان ایک ڈسکوری ہے۔ ایمان ایک ایسی ہستی کی موجودگی کو پا لینا ہے جو بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں۔ ایمان اس گہرے ادراک کا نام ہے جبکہ آدمی کے لیے غیب کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور وہ خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اسے دیکھنے لگتا ہے۔